ناظرین السلام علیکم۔ واقعہ کربلا نے انسانیت کی تاریخ میں کچھ ایسے معیارات وضع کر دیے کہ جس کے نتیجے میں حق اور باطل کی پہچان آسان ہو گئی۔ واقعہ کربلا نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کا ایک ورثہ بھی ہے، ایک درسگاہ بھی ہے، اور اس جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثار ساتھیوں نے جو تاریخ رقم کی، وہ کیسے پوری عالم انسانیت کی میراث بنی، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، واقعہ کربلا کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ انسان چاہے بھی تو اس واقعے کی جو گہرائی اور گہرائی ہے اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتا۔ عالم انسانیت کو واقعہ کربلا نے کیا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تاریخ انسانی میں جو بھی وقوع ہوگا اس کے اثرات ہوں گے، جتنا بڑا وقوع ہوگا اتنے بڑے اثرات ہوں گے۔ کائنات کے نظام میں دھماکہ ہوگا تو اثرات اس کے ہوں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اور عالمی تاریخ میں میدان کربلا ایک اس طرح کا ایک پولیٹیکل ایکسپلوژن کی حیثیت رکھتا ہے جس نے انسانی تاریخ پہ اور خاص طور پر انسانی ادب و نفسیات پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ اثرات اور یہ لیگیسی، یہ میراث جو ہے حسین کی، میدان کربلا کی اور شہادت کی، یہ عمومی بھی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مخصوص بھی ہے۔ اگر آپ اس کو عمومی تاریخ میں دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں جو حق و باطل کی جنگ ہے، جن میں کچھ لوگوں نے ایک سرا پھرا ہو کر اپنی جان سے اٹھ کے ایک کے لیے قربانیاں دی ہیں، حسین ان میں سر فہرست ہے۔ تاریخ کو ایک جذبہ حریت دیا۔ یہ ایک آسان کام نہیں ہے کہ انسانیت صدیوں سے جبر کے نیچے پسی ہوئی ہے، اور یہ سفر ہمارا حقوق انسانی کا سفر ہے، یہ سفر ہمارا آزادی کا سفر ہے کہ پاورفل طبقوں کے ہاتھوں جو انسان غلام بنا ہوا ہے اس سے نکالنے کی جدوجہد ہے۔ حریت فکر کی جنگ ہے، تحریک، حقوق انسانی کی تحریک ہے جو ایک صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ فرائنا کے خلاف لڑنے والے بھی وہی غریب مسکین تھے، ہندوستان کے بادشاہوں کے ظلم کے خلاف بھی لڑنے والے بھی وہی غریب مسکین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کے ابتدائی ساتھی سارے غریب مسکین تھے، کچھ کو چھوڑ کر، چونکہ وہ جبر ان پہ زیادہ پڑتا تھا۔ براہ راست وکٹم۔ جی، کچھ تو صالح مزاج لوگ آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو افتادگان خاک ہوتے ہیں، wretched of the earth، oppressed، مظلوم، ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ انا ولی من لا ولی اللہ، جس کا کوئی نہیں ہے، اللہ نے نبی نے فرمایا میں اس کو، وہ طبقہ۔ حضرت حسین ان مظلوموں کے، ان پسماندگان کے، افتادگان خاک کے یہ نمائندہ ہے۔ انسان نے اس تناظر میں حسین کو لیا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے بہت سارے جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ حسین کو ایز اے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا تو نہیں ہے مذہبی لحاظ سے، اسلام کے تو ماننے والے کے نہیں، لیے وہ ایک پیراڈائم ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو اس بات کو یوں خلاصتاً کہا جا سکتا ہے کہ اس معرکہ حق و باطل میں جو صدیوں سے اس کرۂ ارض پہ رائج ہے، جہاں کے بڑے بڑے نمائندے فرعون، خسرو کی شکل میں آپ کو ملتے ہیں دنیا میں، ڈریکولا کی شکل میں ملتے ہیں، ان کے اندر بعض لوگوں نے انسانی حقوق کی، انسانی حریت کی، انسانی فلاح کی ایک جد و جہد کی ہے۔ اس کی ایک لمبی کہکشاں ہے عظیم لیڈروں کے۔ اس کی ہماری تاریخ کے آخری دور کے مسلمانوں کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ میں ایک بڑے نام جو ہیں وہ حسین ہے۔ مجموعی طور پر کربلا کی میراث اگر ہم کہیں تو مختصر ترین الفاظ میں کربلا کی میراث کیا ہے؟ کربلا کی میراث بنیادی طور پر انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنے کی جد و جہد ہے۔ عظمت انسان کا پیغام کہ انسان ہم کسی کے در پہ غلام نہیں بنیں گے، کسی کو ہم حق نہیں دیں گے کہ ہم آزادی چھین لیں، ہمیں غلام بنائے اور اپنی مرضی سے ہماری گردنیں جھکائے، اس کے لیے ہم کٹا دیں گے، جھکائیں گے نہیں۔
اچھا یہ بھی ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ جو اصل پیغام ہے وہ کس طرح سے مسخ ہوتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر انسانوں کو آزاد کرنے آیا تھا، ان کو حریت کا پیغام دینے آیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری تاریخ میں بدقسمتی سے ایسے واقعات اور ایسی شہادتیں موجود ہیں جو یہ بات بتاتی ہیں کہ اسی مذہب کو انسانوں کی یہ جبر تاریخ کے لیے کا استعمال کیا۔ المیہ ہے. سارے مذہب اس لیے آتے ہیں کہ قرآن مجید کے بقول انسانوں کو بیڑیوں سے آزاد کریں. اغلال کا لفظ ہے، بیڑیوں سے آزاد کریں. کہیں فرمایا بوجھ چڑھا ہوا ہے انسانیت پہ، وہ اتارنے کے لیے آتے ہیں، انسان کو آزاد کرنے کے لیے آتے ہیں. اور بعد میں اس کی جب شکل مسخ ہوتی ہے، کچھ طبقات اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بیڑیاں بن جاتا ہے. مزید اس کو غالباً اب مجھے نام نہیں آ رہا ایک صحابی رسول کا، جو فتح ایران ہوئی تو سعد ابن ابی وقاص نے ان کو جب مذاکرات کے لیے بھیجا رستم میں غالباً یا ایران کسی بادشاہ کے دربار میں، اس نے اس کو جو بات کہی وہ اس بات کا خلاصہ ہے جو آپ کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں ویل آپ کیوں آئے ہو؟ آؤ مال شاء اللہ نکل جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں. کیوں آئے ہو؟ اس کا وہ جواب دیتے ہیں، یہ جواب ہے آپ کے سوال کا. کہتے ہیں ہم دنیا کو جھوٹے خداؤں کی غلامی سے نکال کر ایک بار حق خدا کی غلامی میں دینے آئے ہیں. ہم لوگوں کو جھوٹے نظاموں سے جان بچا کر نکلوا کر آزاد کر کے حق کے انصاف کے نظام پہ لینے آئے ہیں، کھڑا کرنے آئے ہیں. اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لینے آئے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو انسان بالکل آزاد ہو جاتا ہے. ایک سجدہ کرے تو انسان مخلوق سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ وہ روایت ہے حسین کی. واقع کربلا میں جو بہت سارے اس کے ہم نے جیسے کہا، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس کے تاریخ کے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے. مذہب اور دین شناسی کے اوپر اور جو مذہبی روایت ہے اس کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اسکرپچر متن متن کی تعبیر کیسے کرنی ہے، یہ بنیاد ہمیشہ رہتا ہے. ٹھیک. ہر آدمی جو ایک فکری پس منظر سے سپیس اور ٹائم میں ہوئے گا اس کی وہی تعبیر کرے گا. جو واقعہ کربلا کی تاریخ سے نکلا ہوگا یا اس میں رچا بسا ہوگا، جو حسینی روایت کو فالو کرے گا وہ متن کی روایت کی تعبیر یہی کرے گا. جب اغلال اس کے سامنے آئیں گے دنیا کے، وہ کہے گا کہ سرمایہ دار نظام بھی ایک توق ہے، وہ کہے گا سوشلزم بھی ایک توق ہے، ملوکیت بھی ایک توق ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک توق ہے. ہم نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. سادہ لفظوں میں وہ اسی کو بیان کرے گا، ہم نے حریت پہ کھڑا ہونا ہے. ہم نے انسان کی غلامی میں نہیں جانا. ہم نے دنیا کی جھوٹی عزت وقار اور جنس جاہ منصب میں نہیں جانا. ہمارے لیے معیار حق ہے، ہم نے ادھر جانا ہے. یہ جو پورا ایک پیراڈائم بنتا ہے نا، ایک حق کا پیراڈائم اور ایک انقلاب کا پیراڈائم، ٹھیک. جس کو اقبال نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ یزید اور امام حسین کی مثال موسیٰ اور فرعون کی ہے. انہوں نے یہ بات بتائی. فرعون کیا تھا؟ ظلم کا نمائندہ. موسیٰ کون تھے؟ آزادی کے نمائندہ. کہتے تھے بنی اسرائیل کو نکالو، آزاد کرو. اور قرآن نے پورا بیان کیا کیسے آزاد کر کے لے گئے. تو بنیادی طور پر حسین جو ہے وہ اسی حق کے لیے جد و جہد کا نمائندہ ہے، اور انسان نے اس کو اسی مقام پہ لیا ہے. یہ لیگیسی ہے حسین کی. جب میراث ہم دیکھنے بیٹھیں گے ہم دیکھیں کہ عالمی سیاسی ادب میں، ورلڈ پولیٹیکل لٹریچر میں حسین اپریسٹ کی جنگ کے لیے، مظلوموں کی جنگ کا کھڑا ہو کے ان کے نمائندے کے طور پہ سامنے آتا. اچھا، آپ نے چونکہ ادب کی طرف اشارہ کر دیا تو بر صغیر میں اردو ادب کے اوپر اور ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں ان کے اوپر بھی اس واقعے نے بہت گہرا اثر چھوڑا، اور ایسے ایسے ادبی شاہکار اس واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جن ایسے ادبی شاہکار جو ہیں ان کی تخلیق ہوئی جو کہ جن کا سورس آف انسپریشن کربلا رہا. ادب کا علم اور تاریخ بتاتی ہے
کہ کوئی بھی بڑا واقعہ جو بھونچال لائے گا انسانی تاریخ میں، اس کا ایک اظہار ادب عالیہ ہوگا، بالکل صحیح، اور اگر وہ واقعہ المیہ ہے اور ٹریجڈی ہے تو بڑا ادب تخلیق کرے گا۔ بڑا ادب ٹریجڈی تخلیق کرتی، بالکل یونان کی ٹریجڈی سے لے کر آج تک ہمارے یہاں بھی یہی ہوا۔ آپ نے چونکہ اس بات کو لوکل زبان علاقوں میں محدود کر دیا، اب ہمارے یہاں دیکھیں میر انیس کے مرثیے آج ہر گھر میں پڑھے جاتے ہیں، ہر مجلس میں پڑھے جاتے ہیں، ہر ٹی وی پروگرام میں پڑھے جاتے ہیں۔ وہ تخلیق ہوئے میدان کربلا کے اظہار کے طور پر، بالکل میدان کربلا کی جد و جہد کا اظہار، اس کا ایک واقعاتی اظہار بھی، جذباتی اور نفسیاتی اظہار بھی اس نے کیا، شاعر تھے، اور سبق بھی اس میں وہ چھپا دیتا ہے اپنے حساب سے۔ اسی طریقے سے اس نے ہماری سرائکی زبان کو، جی بالکل، جو میری زبان ہے، مجھے فخر ہے اس بات پہ، پورے پاکستان میں اگر آپ نے حسین کے غم میں لوگوں کو رلانا ہو اگر تو آپ سرائکی میں آئیں گے۔ سرائکی ادب میں اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں جو فکرے بنائے، جو الفاظ بنائے، جو شاعری بنائی، وہ غیر معمولی۔ اردو کے ہم نے مثال دے دی آپ کو، عہد اعظم میں جوشم علی آبادی، محسن نقوی، اور سرائکی میں نے آپ سندھی شاہ لطیف بھٹائی، وہ جو ان کے سچل سرمست، اور ایک اور بزرگ ہیں وہ جو نیچے جو شہید ہوئے تھے کروڑوں کے ہاتھوں، اب میں نام بھول رہا ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ این بار گراں بود، یہ میرے زندگی میرے اوپر بوجھ تھی، میں نے اتار دی۔ وہ میں لیکن وہ بھی ان کا کلام بھی اس کے اوپر بہت آتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس میں زیادہ متصل اقبال سے ہوں۔ میں ذاتی طور پر میں نے سوچا کہ میں اقبال کی ایک نظم یا غزل جو ہے، جو مولا حسین کی یاد میں کہی ہے، اس کے میں نے کوئی نوٹس بنائے ہیں، جی جی جی، اگر آپ اجازت دیں تو ضرور۔ دو باتیں کرتی ہے وہ نظم۔ ایک تو آپ کا سوال براہ راست کہ ہمارے بڑے ادب پر اثرات کیا ہیں، وہ آ جائیں گے، اور ایک یہ سوال کہ اس کی لیگیسی کیا ہے، کیا ہے حسین نے، چھوڑا کیا ہے۔ صادر اقبال کوئی عام ذہن تو نہیں تھا، بالکل بالکل، ہماری تاریخ و ادب و تہذیب کا بڑا نمائندہ تھا۔ اس نے جو چیز بیان کی ہے، میں تھوڑا اس کے بات بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو میں حیران ہوں کہ وہ شروع یہ کرتے ہیں اپنی نظم کہ یہ بطول کے وطن سے نکلنے والا نوجوان تھا۔ پھر وہی بات کہ بڑا انسان بڑی ماں ہی پیدا کرے گی۔ ہمیں سوچنا ہے اس بات پہ کہ ہماری مائیں اگر حسین چاہتی ہیں تو ہمیں آئیڈیلز کیا ہیں ان کا اپنا کردار کیا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں جاتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف پولیٹیکل سٹرگل تھی، پاور پالیٹکس تھی، تو حسین فوج لے جاتا، اپنے بچے نہ لے جاتا۔ یہ بہت اہم بات کی اقبال نے۔ میدان جنگ میں بچے جھونکنے کو ہی نہیں جاتے۔ حسین کو اتنا، اللہ معاف کرے، کوئی مطلب ایک ایسا انسان اقتدار کا کوئی نہیں، پھر بھی نہ جاتا، مطلب ایک عقل جس کا بھی سینسز ہوں، وہ بچے میدان جنگ میں نہیں لے جاتا۔ محفوظ مقامات پہلے منتقل کیے جائیں گے۔ وہ بچے کیوں لے گیا ہے؟ سیاسی جنگ تھی نہیں اس کی، اقبال نے یہاں سے شروع کی۔ پھر آگے سے وہ کہتے ہیں ہائے ہائے کہ میدان کربلا کی زمین پہ گئے اور اپنا خون سے اس کی سرابی کی، اور ایسا ہی جیسا کہ آپ ویران لالے میں ایک سرخ لالے کا پھول لگاتے ہیں، تو میدان کربلا میں، وحشت کربلا میں، وحشت صحرائے امت مسلمہ کے اندر حسین کی حیثیت ایک لالے سرخ پھول کی سی ہے جو آج بھی چمک رہا ہے۔ یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ تھا کون؟ یہ اسی وراثت کا امین تھا جس کو قرآن نے ذب عظیم کہا ہے۔ سیدنا اسماعیل کو ذب عظیم کہا جاتا ہے نا، بالکل، کہ ابراہیم کا جو قصہ ہے، کہتے یہ ذب عظیم کی نسل سے تھے۔ اسماعیل نے کہا مجھے ذبح کر، حسین کہتا ہے میں خود ذبح ہوتا ہوں۔ اقبال یہاں سے شروع کرتے ہیں، تو ایک پیغام بھی دے دیا نا کہ ہماری حسین کی لیگیسی کیا ہے، آج ہمارے لیے لیگیسی کیا ہے، وہ ذب عظیم والی لیگیسی ہے۔ اور پھر کہا حسین کی مثال اور یزید کی مثال اور آج تک کی لیگیسی
وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں فرعون تھا لعین، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ تھے۔ سیدنا امام علی مقام کے زمانے میں یزید تھا بمقام فرعون، اور بمقام موسیٰ امام علی مقام تھے۔ اب یہ ایک پوری جد و جہد ہے، یہ اس کی لیگیسی ہے، یہ ان کو ٹریبیوٹ بھی ہے اور ان کی لیگیسی بھی بجائی۔ اور آگے کہا کہ یہ دو قوتیں ہیں دنیا میں، جبر کی اور آزادی کی، خیر کی اور برائی کی۔ اور اقبال نے پھر سخت کہا کہ تا قیامت قطع استبداد کر دو۔ مولا کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ قیامت تک یہ توڑ کے رکھ دیا استبداد کو، ظلم کو، استبداد کو، اپریشن کو توڑ دیا، اس کو فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے توڑ کا دیا، جو غرور ہے، اس کا جو تکبر ہے، اس کو توڑ کے تم نے جو مجھے ذبح کرنا، زندہ میں رہوں گا، تم نہیں رہ سکتے، بچے میرے نام پہ رکھے جائیں گے، تمہارے نام۔ قطع استبداد، استبداد مسلمانوں کی تاریخ کا بدترین لفظ ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہمیں کوئی اس کا شعور نہیں، آج بھی ہم استبداد کو مانتے ہیں، ایسے ہی کسی شکل میں، دولت کی سیاسی صورت شکل میں، اقتدار جبر، کی صورت، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ سیاسی جبر، سماجی جبر، استبداد، معاشی استبداد۔ ہمیں آج تک حیا نہیں آئی ہے کہ قطع استبداد جو مولا حسین نے میدان کربلا میں کر کے سکھایا، ذبح عظیم کی روایت کو لیتے ہوئے، ہمیں آج بھی تو استبداد کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ تو اقبال نے اس ٹرائیبیوٹ کو پیش کرتے آگے سے کہا، ہائے 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 کہ اس چمن میں اپنے خون کی ندیاں بہا دی، چمن دین کو، چمن حق کو، چمن آزادی کو آباد کرتے ہوئے اپنے خون کی ندیاں بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ حق کے لیے خاک و خون میں وہ لت پت کر گئے۔ کیوں؟ لا الہ کی بنیاد ڈالنی تھی۔ لا الہ کی بنیاد تو اللہ کے نبی نے ڈالی، مراد کیا ہے؟ تازہ نو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پھر اس کی آبیاری کہ کی یہ ضرورت جلوے ہے۔ پرانے ہو گئے ہیں، میں ان جلووں کو جلوائے تازہ میں دی ہم داستان دار و رسن را، داستان کہن را دار رسن را، جو اس کا شعر ہے نا، کہ اب یہ روایت پرانی ہو گئی ہے۔ تو اقبال نے یہ ہر عہد میں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ بنیاد ڈال گئے اس کی، اور وہ ہمارے لیے، دنیا کے لیے سب سے بڑی یہ لیگیسی ہے۔ ادبی لیگیسی بھی میں نے بتا دی، اور اقبال نے جو ایڈیولوجیکل فریم ورک تھا، جو ہمارا پرسپیکٹو ہے مسلمانوں کا، اقبال نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ اچھا، ایک اور جو تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ واقعہ کربلا کو خود، یہ والا جو واقعہ ہے، اس کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا، اور بجائے اس کے کہ اس سے یہ والا سبق لیا جائے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی عالم اسلام میں وسیع پیمانے پہ اگر نگاہ دوڑائی جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی عالم اسلام، حتی عالم انسانیت میں جو ظالم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ نہیں، بالکل وہی بات ہے۔ دیکھیے، تاریخ تو استبداد کی ہے نا، اس سے آزادی کی جنگ ہے۔ موسیٰ نے بھی وہی کی بقول اقبال کے، اللہ کے نبی نے بھی یہی کی، اور حسین رضی اللہ عنہ نے وہی کی، اور آج عہد حاضر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی استعارے استعمال کے فکری آزادی کی، استبداد کو، اور قائد اعظم نے بھی یہی کی، انسان آج کا بھی۔ اور علی شریعتی کو مجھے مثال دینے دیں، جو ایران کے بزرگ تھے، میں تو ان کو اپنا ایک نمائندے کے طور پہ سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل یوم عاشورۃ وکل ارض کربلا، یہ ہر روز کی یہی جنگ ہے۔ ایک طرف یزیدیت اور فرعونیت ہے، استبداد کی پری ہے اقبال کے بقول، اور ایک طرف جو ہے مظلوم اور محکوم ہیں، جن کے نمائندہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، اور پھر ہماری اس واقعے کی مثال میں حضرت حسین کرتے ہیں۔ یہ جنگ جاری ہے، ان کا بھی ساتھی تھے استبدادی قوتوں کے، جی بالکل، مظلوموں کے بھی تھے، یہ عہد جاری ہے۔ آج بھی ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہم فکری طور پر میدان کربلا کے عمل میں ہیں، میدان کربلا میں تو نہیں ہے، نہ ہمارا مقام، نہ ہمارا سٹیچر، نہ ہمارا اخلاق۔ حسین تو حسین تھے، لیکن اس عمل میں ہیں جس عمل کے لیے حسین ہوئے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں بھی ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے جیسے میدان کربلا میں عاشور کے روز سیدنا امام حسین نے کی۔ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں بہت جبر ہے،
میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں دنیا میں دنیا سے بھی زیادہ جبر ہے. ایسے مغربی تہذیب کو ہم لاکھ برا کہیں، بعض معاملات میں انہوں نے انسان کو حریت دے دی، آزاد کیا، حریت بہت کا حد پیغام تک. دیا. بعض ٹھیک ہے، معاملات میں وہ وسط ہے، اختلاف اپنی جگہ نہیں بعض معاملات میں وہ بدترین بھی ہیں. ٹھیک. ہم نے ابھی استبداد کے شکنجے، ہمیں انہوں نے بہت غلام بنا رکھا ہے. ہمیں نہ وہ بھولنے دیتے ہیں، نہ ہمارے معاشی حقوق دیتے ہیں، نہ ہمیں وہ سماجی حقوق دیتے ہیں. وہ آزادی کا ایک خواب جو ہمیں دین مصطفیٰ نے دکھایا تھا، جس کے لیے میدان کربلا میں حسین خاک میں غلطیدن ہو گئے تھے، غلطیدہ ہو گئے تھے، لوٹ پوٹ گئے تھے. ابھی جبر، وہ استقلال، وہ ایک استبداد کئی ناموں سے، حتیٰ کہ دین کی تعبیر کے حوالے سے بھی سامنے آتا ہے. یہ سب سے ظلم تو یہ ہے. خطرناک ترین. اور مجھے بدقسمتی سے کہنے دیجیے، زرعی اصلاحات کو جب ختم کرنے کی کوشش کی بعض لوگوں نے، تو بعض ہمارا اہل مذہبی اسلام آ طبقہ گئے، کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ جاگیرداری اسلام میں ختم کیسے ہو سکتی ہے. اللہ، مطلب ایک مثال میں دے رہا نہیں، ہوں، بالکل سیاست میں بھی یہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں بدقسمتی سے، کوفہ میں تو یہی ہوا نا. مطلب یہ دیکھیے، مطلب ساتھی تو ادھر چلے گئے. عہد حاضر میں ہم اس لیے بیٹھے آج رو پیٹ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ حسین سے اگر محبت ہے، ذب عظیم کی روایت اگر آپ کی ہے، آپ کی موسیٰ و محمد مصطفیٰ کی اگر روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کو بھی استبداد کے خلاف لڑنا ہے. کیوں؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. خدا کا اعلان ہے، واضح اعلان ہے کہ ہم نے انسان کو کرامت، کرامت، عزت، آنر، ڈگنیٹی تکریم عطا دے دی ہے، اور کوئی اس کو نیچے نہیں. اور نبی اور نبیوں کے ماننے والے اسماعیل ہوں یا حسین ہوں، ان کی روایت صرف یہ ہے کہ جہاں استبداد نئے شکل اختیار کرے گا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو کر شہید ہو جائیں گے. ظفر اللہ خان صاحب، بے انتہا شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین، سرزمین کربلا سے امام حسین عالی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں نے جو پیغام دیا، جو استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، یہ آواز آج بھی آ رہی ہے کہ ہے کوئی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا، ہے کوئی استبداد کے خلاف آواز اٹھانے والا. اور یہ پیغام آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا.